بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو ساتھ میں پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، استقبال رمضان کیسے کریں۔ ناظرین محترم، ہم رمضان المبارک کی تیاری تو تب کریں گے نا جب ہم خود کو اس ماہ مبارک میں قدم رکھنے کے قابل بنائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر ہمارے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، بغض و کینہ، عناد، عداوت اور تکبر و غرور بھرا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کر لیں گے تو یہ ہماری بھول ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ اپنے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ، عناد، عداوت، دشمنی، کوئی بھی کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں کو دور کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے اسے معاف کر دینا ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس سے معافی مانگ کر اپنے دل کو اور اس کے دل کو صاف کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لینا ہے۔ رمضان مبارک کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رمضان مبارک میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صوم یعنی روزہ ہے۔ روزہ ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی یہ ہے کہ شعبان کے مہینے سے ہی ہمیں روزے رکھنا شروع کر دینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم نہ ہو تو 15 شعبان تک روزے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد رکھنے سے منع فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ کہیں جسم میں کمزوری نہ آ جائے اور رمضان مبارک میں کمزوری کی وجہ سے روزے چھوٹ نہ جائے۔ تو کم سے کم شعبان کی 15 تاریخ تک جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اس کے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان مبارک میں ہمیں روزے رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کی تیسری تیاری یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ روزوں کے بعد سب سے بڑا ثواب کا کام رمضان کے مہینے میں کون سا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تراویح کی نماز نظر آتی ہے۔ سب سے زیادہ اعزاز، ثواب، باعث برکت وہ تراویح کی نماز ہے۔ تو اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہم جو ہے تہجد کی پابندی شروع کر دیں، اٹھ کر روزانہ کی بنیاد پر جب بھی ہمیں میسر ہو ہم شعبان کے مہینے سے ہی تہجد کی پابندی کریں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس لیے ہمیں تراویح میں آسانی ہوگی اور رمضان مبارک میں باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا کرے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کا ایسا بابرکت مہینہ کہ جس کے ذریعے اللہ پاک گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جتنی نیکیاں ہو سکے اس مہینے میں کرنے چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ ایک ترتیب بنا لے کہ روز اتنا قرآن پڑھنا ہے، خود بخود ترتیب بنتی چلی جائے گی اور روزانہ تلاوت کا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو ہمارے اوپر عافیت کے ساتھ گزار دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔